السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں آج کشمیر کے بھائیوں کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ میرے سامنے میرے وہ بزرگ بیٹھے ہیں، وہ بھائی موجود ہیں، وہ بچے موجود ہیں جو ایک تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کا نام دنیا میں آزادی والوں کا نام لیا جاتا ہے، جو حریت پسند ہیں، جو غلامی برداشت نہیں کرتے، جو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور کسی قیمت کے اوپر کفر کی بالادستی اپنے اوپر قبول نہیں کرتے۔ میں ان سے مخاطب ہوں جن کی ایک تاریخ ہے، آج سے نہیں، 1846 سے لے کے پونے 200 سال میں جنہوں نے نہ انگریزوں کو قبول کیا، نہ گلاب سنگھ کو قبول کیا، نہ اس کے دادا رنجیت سنگھ کو قبول کیا، اور آج تک کے ہندوستان کے حکمرانوں کو جو کہتے ہیں کہ تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے اور ان سے رشتہ ہے جس بنیاد پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان بنا تھا۔ کشمیر کی بنیاد اور عزم یہی لا الہ الا اللہ۔ آج بھی یہ کشمیر ہو، وہ کشمیر ہو، نعرہ ایک ہی ہے، آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میں سچی بات ہے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خطے کے لیے چنا۔ خطوں کا انتخاب، بندوں کا چناؤ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تکلیف بہت ہے، قربانیاں بہت ہیں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی انہی کو ملتی ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، عظمتیں بھی ان کو ملتی ہیں جو عظیمتوں کے رستے پہ جاتے ہیں۔ گھر میں بیٹھنے والے، آرام کرنے والے کبھی کوئی کام نہیں کر پائے، ہمیشہ قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبی آزمائے گئے، پھر جو ان کے ساتھ تھے، پھر جو ان کے ساتھ تھے، جو دین پہ پختہ ہوتا گیا، دین پہ پکا ہوتا گیا، اس کی آزمائش بڑھتی گئی، اور جو دین میں کمزور ہوتا گیا اس کی آزمائش بھی کم ہوتی گئی۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جب اس دنیا سے واپس لے کے جاتا ہے، جب ان کی موت آتی ہے تو ان کے بدن پہ گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نوح علیہ السلام کو پڑھیں، ہم صالح علیہ السلام کو پڑھیں، ہم ابراہیم علیہ السلام جو قربانی دینے میں، آزمائش دینے میں، اترنے میں ایک نام رکھتے ہیں، ایک پہچان اور تعارف رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں تو قربانی بہت دی، مگر ایسا دین اللہ نے دیا کہ آج میں اور آپ کس کے دین کے اوپر ہیں؟ دین ابراہیمی کے اوپر۔ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت ابراہیم۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو حکم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اطاعت کا، ایسے ہی ہمیں حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ ہمارے لیے ان کا قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ کے دیکھیں گے، بچپن سے لے کے آخر تک آرام نہیں آیا، اور کیا فرماتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تو اس چیز کا محتاج ہوں جو بھی خیر تو میرے واسطے اتار دے۔ پردیس کاٹے، ہجرتیں کی، فرعون کے مقابلے کیے، اپنی قوم بھی وفادار نہ نکلی، بچڑے کو پوجنے لگی، مگر آخری دم تک دعوت دی، اللہ نے غلبہ دے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں
تو آپ فرماتے ہیں جتنا اسلام کے لیے مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، میرے اور بلال کے لیے۔ بھائی ایک کو کم کر دو، ہمیں بات سمجھانی ہے، کوئی اور نہیں کرنا، گونج نہیں چاہیے، صرف میری بات ان کو سمجھ آئے، مجھے اونچی آواز نہیں چاہیے۔ کہا میرے اور بلال کے لیے صرف اتنا کھانا ہوتا تھا، 1 ماہ تک، 30 دن تک، فرمایا جو بلال کی بغل میں چھپ جاتا تھا اتنا کھانا تھا جس کو کوئی جاندار کھا سکتا تھا، اتنا کھانا تھا جو بلال کی بغل میں چھپ جاتا تھا۔ 30 دن ہمارے اوپر ایسے گزرے۔ بچپن میں پیدا بعد میں ہوئے، ابا جی پہلے فوت ہو گئے۔ بکریاں چرائی ہیں 6 سال سے چھوٹی عمر میں، بنو سعد کی بکریاں چرائی ہیں مکے کے قریب رہ کے یا طائف سے بھی آگے جا کے۔ طائف کو جتنا مکے سے طائف کا سفر ہے اس سے آگے حلیمہ سعدیہ کی بستی تھی جہاں بکریاں چراتے تھے، اور شق صدر ہوا تھا بچپن میں، سینہ چیر کے دل دھویا گیا تھا۔ 2 دفعہ آپ کا شق صدر ہوا، ایک معراج کی رات میں اور ایک بچپن میں، بکریاں چراتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں اماں کے ساتھ یثرب گئے ہیں، مدینہ گئے ہیں اپنے ابا جی کی قبر کو دیکھنے کے لیے، اور درمیان میں مدینہ سے واپس آتے ہوئے 4 لوگ تھے، سیدہ آمنہ، عبد المطلب، ام ایمن لونڈی، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا قافلہ، چھوٹا سا بچہ، بوڑھا دادا، ابھی منزل بہت دور تھی، ابوا کے مقام پہ ماں فوت ہو گئی، چھوٹی سی عمر میں، 6 برس کی عمر میں صحرا میں اپنی ماں کی قبر بنائی ہے جہاں اب بھی کوئی بستی نہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم ایک موقع پہ ابوا سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اماں کی قبر پہ بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، اور آپ کو دیکھ کے ہم رو رہے تھے۔ 6 برس میں 8 سال سے اوپر ہوئے تو دادا فوت ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ایک سفر میں تھے، آپ کے تو سفر کے بھی جہاد کے تھے، اور میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے۔ میں جن سے مخاطب ہوں ان کی زندگی کے ساتھ جہاد کا لفظ جڑا ہوا ہے، اس کو کبھی تانا نہیں سمجھنا، اس کو کبھی کمزوری نہیں سمجھنا، اس کو کبھی لا حاصل اور بے مقصد اور بے معنی نہیں سمجھنا۔ جہاد ہمیشہ کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے انشاءاللہ۔ مایوس نہیں ہونا، مایوس مسلمان کچھ نہیں کر سکتا، اور پر امید لوگ پہاڑوں کو ذرہ بنا دیتے ہیں، اور جو بزدل لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، کم حوصلہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ذرے کو بھی کس طرح بیان کرتے ہیں؟ پہاڑ کی طرح۔ محنتی آدمی ہر رستہ نکال لیں گے، اور کام چھڑانے سے جان چھڑانے والے یہ تو پانی بھی نہیں پی سکتے، وہ بھی ان کو لا کے کو پلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ حوصلے سے رہنا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کالے کالے پیلو کھاؤ۔ کہنے لگا پیلو کھانے لگے جس طرح بیر ہوتے ہیں، اس طرح عرب میں ایک پھل ہوتا ہے، آپ مسواک کرتے ہیں پیلو کی، وہ کالا سا بیر ہوتا ہے، کہا کالے پیلو کھاؤ یہ میٹھے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو بکریوں کے چرواہے کے سوا کچھ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ آپ میں سے بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو بیروں کا پتہ ہے، جو جڑی بوٹیوں کا پتہ ہے، بکریاں چرانے والوں کو پتہ ہو سکتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو، دیہات میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ جنگلی جڑی بوٹیاں کیا ہوتی ہیں، یہ خضرو جھاڑیاں کیا ہوتی، جنگل میں کون کون سا پھل مل جاتا ہے، کیا کھایا جا سکتا ہے، شہر میں رہنے والوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو کہنے لگے ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صرف بکریاں چرانے والے جانتے ہیں۔ کہا ہاں میں مکے والوں کی بکریاں چراتا تھا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، میں بھی مکے والوں کی بکریاں چراتا تھا، چند پیسوں کے عوض، چند قرات کے عوض۔ چھوٹی سی عمر میں 12 سال کی عمر میں مزدوری کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں گئے، 12 سال کی عمر میں کاروبار کے لیے چلے گئے۔ جب رستے سے واپس کیا اس نے راہب نے کہ میں نے دیکھا کہ درخت ان کی طرف جھکتے تھے، پتھر ان کی طرف جھکتے تھے، کیا شان تھی۔
فرماتے میں مکے میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا اور وہ مجھے کیا کرتا تھا؟ وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ میں آج بھی اس پتھر سے واقف ہوں، جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ تو راہب نے دعوت کی، اس نے کہا کہ کون کم ہے؟ کہنے لگا ایک بچے کو چھوڑا۔ کہا یہ سارا تو اسی لیے، اور کہا اس کا وارث کون ہے؟ ابو طالب ملے۔ کہا میں اس میں نبوت کی علامتیں دیکھتا ہوں، اس کو واپس بھیج دو، اس کا نقصان نہ ہو جائے، چھوٹی عمر ہے۔ پھر نبوت آ گئی۔ میں شارٹ کٹ میں لے کے چلتا ہوں۔ زندگی آسان تھی کہ مشکل؟ پتھر، تھپڑ، مخالفتیں، دھکے، اپنے بیگانے ہو گئے۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے اوہو وہ وقت آئے گا جب تجھے اس شہر کے لوگ نکال دیں گے۔ شہر بیگانوں کا کہا تھا کہ اپنے رشتہ دار تھے، سارے چچے تائے بھائی بیٹھے تھے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس اماں جی خدیجہ لے کے گئیں۔ جب پہلی وحی آئی تو کہا تیرے پاس تو وہی فرشتہ آیا ہے، تیرے پاس تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، اس شہر کے لوگ تجھے اس شہر سے نکال دیں گے۔ کاش میں جوان ہوتا، تیری مدد کرتا، تیرا ساتھ دیتا۔ پتا تھا مجھے شہر سے نکالا جائے گا۔ کام کیا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور سے سننا، یہ پیچھے باتیں کون کر رہے ہیں؟ ان کو میرے پاس آگے لے آئیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں امت کا 7واں آدمی ہوں۔ رول نمبر کتنا کہتے ہیں میرا امت میں؟ 7۔ میں رول نمبر، بھائی میں نے تو ویسے کہہ دیا، آپ میری طرف تو دیکھیں، خیر ہے ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں امت میں میرا رول نمبر 7 ہے۔ ہمیں گھاٹی میں قید کر دیا گیا، ہم چمڑے ابال کے پیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھال چمڑا ابال کے پیتے تھے۔ ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے اور جڑیں چباتے تھے۔ جب ہم رفع حاجت کے لیے جاتے تو جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہم اس طرح ہوتے تھے، کوئی چکنائی نہیں ہوتی تھی، ہم انسانوں کی طرح فارغ نہیں ہوتے تھے، ہم بکریوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور مکے کی نوکیلی پتھروں کے اوپر اور گرم ریت کے اوپر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کے سینے کے اوپر بھی پتھر رکھا ہوا ہے، مگر وہ اس مرحلے میں بھی کہتے ہیں احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، مشرکوں میں تمہارے معبود نہیں مانتا، میرا رب ایک ہے۔ تکلیفیں آئی ہیں، ہجرت کی ہے۔ آپ میں سے کون نہیں جانتا ہجرت؟ میں کہتا ہوں کیسی بھوک لگی ہوگی کہ ام معبد کے خیمے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مائی کھانے واسطے کچھ ہے؟ وہ مسافروں کو کھلاتی تھی۔ مکے اور مدینے کے درمیان اس کا خیمہ تھا، 400 کلومیٹر سے زیادہ سفر کیا، کچھ سواری پہ کچھ پیدل۔ آپ کے کشمیر کے پہاڑ بہت اونچے، کوئی شک نہیں، مگر غار ثور پہ چڑھنا آسان تھا؟ دشمن پیچھے لگا ہو، غار ثور پہ چڑھے اور دشمن یہاں تک آ گیا کہ سیدنا ابو بکر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے ہمیں پا لیتے، ہم اس طرح ان کے سامنے تھے۔ کبھی سیدنا ابو بکر صدیق کو سانپ ڈس رہا ہے، کبھی یہ مرحلے آئیں گے۔ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ کو حدیثیں نہیں آتی، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ مرحلے آئیں گے مگر آخر کامیابی ہوگی۔ مشکلات بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، ہجرتیں بھی ہوں گی، دشمن چڑھے گا بھی، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ فتح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے گا، اس کا فیصلہ ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا ایک کشمیر نہیں ملنے لگا تمہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے دینا؟ تم کون ہو کشمیر کے کیا لگتے ہو؟ ہم نے کشمیر اللہ سے لینا ہے، ہماری کسی سے امید نہیں ہے، ہماری ایک رب سے امید ہے۔ کہنے لگا یہ حکمران کبھی کشمیر کے لیے مخلص نہیں ہوں گے۔ تو میں نے اسے گزارش کی یہ مخلص ہو نہ ہو، میرے شہید ہونے والے بھائی اللہ سے بڑے مخلص ہیں، اللہ کو وہ پیارے ہیں، ان کی اللہ کو کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور باقی کیا بچے گا؟ کچرا۔ جس طرح کھجوروں کا کچرا ہوتا ہے یا جو کا بھوسا ہوتا ہے، اللہ کو ان کی قدر ہی نہیں، یہ کوڑے کچرے کی اللہ کو کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو قدر والے وہ ہیں جو اللہ کے نام پہ کٹ گئے۔
ہم آزاد پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں، جو آج بھی زندانوں میں بیٹھے ہیں، اللہ کو قدر ان کی ہے۔ میں تو پورے رمضان میں روتا ہوں لوگوں کے سامنے، پکوڑوں سے روزہ رکھنے والوں، کھولنے والوں، بتاؤ تو صحیح، سری نگر میں، جموں میں، اننت ناگ میں، سوپور میں، کٹھوا کی جیلوں میں، ڈوڈا کے عقوبت خانوں میں، دلی میں اور راجستھان میں اور امرتسر میں، ان علاقوں تک جو مسلمان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، ان کی افطاری پکوڑوں سے ہوتی کہ کوڑوں سے؟ ہمارے گھر میں پکوڑے بنتے ہیں افطاری کے لیے، اور ان کے لیے کوڑے تیار ہوتے ہیں کہ ان کو افطاری کے وقت مارنا ہے۔ ہماری سحری دودھ کے ساتھ، ہماری سحری رنگ رنگ کے کھانوں کے ساتھ، گوشت کے ساتھ، اور ان کی سحری بھی ہوتی تو مار کھاتے، ان کی افطاری بھی ہوتی تو مار کھاتے، مگر کوئی ایک ہے جو آج تک کمپرومائز ہوا ہو؟ کوئی ایک ہے جو اپنے موقف سے ہٹا ہو؟ وہ مارے کھا کے اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ ہم اس سہولتوں والی زندگی میں پیچھے ہٹ جائیں، کیسے ممکن ہے؟ تو میں جو درمیان میں بات کر گیا، باتیں مجھے بعد میں کرنی ہے، میں تو آپ کو تھوڑی سی بات سیرت سے سنانا چاہتا ہوں۔ بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا کہ حکمران کچھ نہیں کریں گے، تو میں نے کہا یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہمارا مسئلہ حکمرانوں سے نہیں ہے، ہمارا معاملہ حاکم الحاکمین سے ہے۔ یہ بے بس ہیں، ہمارا رب بے بس نہیں ہے، بندے کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے۔ ہمارا مقدمہ اس کے سامنے ہے، ہمارا رونا اس کے سامنے ہے، ہم اپنی کمزوری اور بے بسی کا سوال اس کے سامنے رکھتے ہیں، مدد وہ کرے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا تو پھر کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے اس کے بعد مدد کون کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے وہ کس پہ توکل کریں؟ اللہ پہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج ہمارے توکل کا مسئلہ بنا ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ بنا ہے۔ کوئی یو این او کو دیکھتا ہے، ایک کہتا ہے جب تک امریکہ نہیں چاہے گا کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یار اپنے ایمان کی فکر کر، تو کشمیر کی فکر نہ کر، اپنے کلمے کی فکر کر۔ تیرے کلمے میں کوئی فرق آ گیا؟ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ یہ میرے سامنے کہتے ہیں بار بار کے سارے، ایک کہتے امریکہ دی مرضی نہ ہونا، سبھی یہی کہتے ہیں اسلام آباد کی مرضی سے ہوگا، نیو یارک کی مرضی سے ہوگا، یو این کی مرضی سے ہوگا، کسی کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو کچھ ہوتا ہے کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ کہ تمہاری مرضیاں نہیں چلتی، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ چاہ لیتا ہے، نہ پھر اس کو فوج چاہیے، نہ پھر اس کو حکومت چاہیے، نہ پھر اسے کچھ۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، اس کا کن ہی فیکون ہے، وہ کہتا ہو جا، ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ سے کہا یہ 1846 سے تحریک چلی ہے، اپس ڈاؤنز آئے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، مگر اللہ کا شکر ہے یہ شعلہ کبھی بجھا نہیں ہے، یہ چنگاری کبھی مدھم نہیں ہوئی، یہ جذبے کبھی کم نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہر لمحے آگے بڑھے۔ تو ہجرت کی آپ سے بات کرتا تھا، ام معبد کے خیمے پہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کھانے کو کچھ ہے؟ اماں بولنے لگی کچھ بھی نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ خامد بکریاں چرانے گیا، کہا یہ بکری کھڑی، کہنے لگے یہ تو اتنی لاغر ہے، اتنی کمزور ہے کہ یہ تو قافلے کے ساتھ چلتی نہیں تھی، ریوڑ کے ساتھ، وہ گھر چھوڑ گیا۔ کہا اسی کو لاؤ، اس پہ ہاتھ پھیرا، سارے ساتھیوں کو دودھ پلایا، ام معبد کو پلایا، گھر کے برتن بھر کے چلے گئے۔ آج بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھتے ہیں، آپ کے بال گھنگریالے تھے، آپ کی آنکھوں میں سرخی تھی، آپ کے ابرو کس طرح کے تھے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، یہ ساری باتیں ہمیں کون بتاتے ہیں؟ ام معبد ہی سے پتہ لگتا ہے، اپنے خامد کو بتایا تھا، اس طرح آئے تھے۔
اس طرح کا قد تھا، ایسا نور کا چہرہ تھا، ایسی خوبصورت آنکھیں تھی، ایسے زبردست بال تھے، اللہ لوگ بھی کیا کمال تھے۔ عمر ابن العاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں دنیا دار نہ بنانا، اپنا محبت کرنے والا بنانا، اپنے نبی کی محبت والا بنانا۔ عمر ابن العاص بہت بڑے سردار ہیں، تاریخ میں ان کو پڑھیے گا۔ کہتے ہیں اگر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں، آپ کے رخ انور کے بارے میں کوئی مجھے پوچھے تو میں پورا حلیہ بتا نہیں سکتا۔ آپ جتنی محبت میں جتنی میں محبت کرتا تھا شاید کسی کے دل میں ہو، مگر آپ کا روب اتنا تھا، آپ کا جلال میرے دل میں اتنا تھا کہ کبھی پوری آنکھ کھول کے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا نہیں۔ اگر مجھ سے آپ کا چہرہ مبارک پوچھے تو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی عظمت کی وجہ سے میں نے کبھی آنکھ پوری کھولی نہیں تھی۔ ہم تو دنیا میں ڈوب گئے نا، ہجرت کی، گھر ہی کوئی نہیں ہے۔ مدینے والے کہتے ہیں میرے پاس رکیں، فلاں کہتا ہے میرے پاس رکیں، کہا چھوڑ دو میری اونٹنی کو، اس کو اللہ کا اذن ہے، اس کو اللہ کا امر ہے، جہاں بیٹھے گی وہی رک جائے گی، ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی کمرہ، ایک اوپر ایک نیچے، ایک میں وہ ٹھہر گئے، کوئی بڑا بنگلہ نہیں ملا، کوئی بڑی حویلی نہیں ملی، ایک مکان ہے جس کی 2 منزلیں ہیں، ایک میں گھر والے بیٹھ گئے، ایک میں آپ مختلف وقت میں کبھی وہ اوپر آگے کبھی یہ نیچے، مگر محبتیں بھی کیا تھیں۔ مسجد بنائی وہاں پہ، یہ تو ماشاءاللہ شادی حال ہے ہماری مسجدیں، وہاں مسجد کیسی بنی؟ رمضان کے دن تھے، لیلۃ القدر کی رات تھی، صحابی کہتے کھجوروں کا چھپر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، لیلۃ القدر کی رات تھی، کھجوروں کا چھپر تھا، آپ سجدہ کر رہے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک گارے میں بھرا ہوا تھا، سارے چہرے پہ مٹی لگی تھی، کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے۔ یہ مسجد تھی۔ مسجد ٹھیکیداروں نے بنائی، مزدوروں مستریوں نے بنائی کہ خود بنائی؟ پتھر اٹھائے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام موجود ہیں، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے کون سا خیبر کا بوجھ اٹھایا ہے، اور اپنے پیارے صحابہ کو کہہ رہے مسجد بناتے، اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ کوئی زندگی ہے نہیں، زندگی تو آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، اے اللہ میرے انصار بھی بخش دے اور میرے مہاجر بھی۔ پتھر اٹھا کے لا رہے، صحابی پتھر اٹھاتے ہیں، عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی گرد صاف کر رہے ہیں، یوں کام کیے ہیں۔ مطلب ایسے ہی ہوگی کہ جس طرح کوٹلی سے باہر جا کے کسی جگہ پہ جنگ لڑی ہو، باقاعدہ پہاڑی سفر کر کے گئے ہیں، پیدل گئے ہیں۔ 3 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی، یہاں تو ماشاءاللہ ایک بندے کے لیے 3 سواریاں نا، گھر میں بندے کم اور گاڑیاں، بندے گھر میں 4 اور واش روم کتنے بتائیں تو صحیح؟ 11 واش روم ہیں، بندے گھر میں 4 ہیں، میں کہا کوئی مقابلہ کرتے ہو؟ اتنا کچھ کر کے بھی شکر ہے کہ ناشکری؟ حالات بڑے خراب ہیں، کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ملتا۔ اللہ کے واسطے کبھی سیرت کی کتاب اٹھا کے، قرآن مجید اٹھا کے اللہ کے پیغام کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس رمضان میں طے کریں اور رحیق المختوم پوری پڑھنی۔ سیرت النبی کی اعلیٰ ترین کتابیں موجود ہیں، پڑھ کے دیکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مت مار دیتا ہے، توفیق چھین لیتا ہے، پھر وہ غسل خانوں پہ خرچ کرتے ہیں، مکانوں پہ خرچ کرتے ہیں، دکانوں پہ خرچ کرتے ہیں، کارخانوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا مسلمانوں یا انسانوں پہ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ بولے تو صحیح۔ اگر آج اسلام آباد کے لوگ اس کو کنسیڈر کریں، لاہور کے لوگ، کشمیر کے لوگ اس کو دیکھیں، ہم نے مسلمانوں پہ زیادہ خرچ کیا یا غسل خانوں پہ، تو بجٹ جب نکلے گا تو کس پہ زیادہ خرچ کیا ہوگا؟ پیشاب کرنے کی جگہ کے اوپر لاکھوں روپے لگا دیے، مت ماری گئی۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم گھر بنائے،
میں آپ کو بات حوصلہ دینے کے لیے کر رہا ہوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، آپ پریشان نہ ہو، میں نمٹانے لگا ہوں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ، چھوٹی امی جان، بڑی فضیلتیں ان کی۔ ہمارے تو ساری زندگی ہمیں کچھ نہ آیا، 18 سال کی تقریباً عمر تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیثیں کتنی آتی ہیں؟ 2210 حدیثوں کی راوی ہیں۔ 2210 حدیثیں کس سے مروی ہیں؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی 2 مہینے ہمارے گھر میں آگ ہی نہیں جلی، چولہا ہی نہیں جلا۔ عروہ کہنے لگے بھانجے زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے، خالہ بتا جب آگ نہیں جلتی تھی پکاتے کیا تھے کھاتے؟ کہتے کچھ نہیں، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کبھی کبھی ہمارے ہمسائے دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے۔ 2 مہینے یہ ہوئے۔ ایک روایت میں فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی 2 دن اکٹھے گندم کی روٹی سے پیٹ، اگر ایک دن روٹی ملی تو لازمی اگلے دن فاقہ ہی تھا، کبھی 2 دن اکٹھے ایسے جڑے نہیں تھے کہ 2 دن روٹی کھائی۔ ہم 2 دن روٹی کھاتے ہیں، 2 وقت روٹی کھاتے ہیں کہ فجر سے لے کے رات تک کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، شکر تو کریں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھا پی تو صحیح، مگر حلال کھانا، حرام نہ کھانا، سود نہ کھانا، جھوٹ کی کمائی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، حلال طیب، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس کے عبادت گزار بنو، تم اس کی بندگی کرو، سارے پڑھتے ہیں، جس کو کوئی آیت نہیں آتی آج کل تقریر میں وہ کیا پڑھتا ہے؟ ایاک نعبد، پائے اگلی آندھی نہ ہوئے اتھے تک سارے نو آگی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر حلال تو کھا، عبادت کرنی تو میری عبادت میں پہلی عبادت نماز ہے، نماز تو پوری کر۔ یہ تو نماز میں پڑھنی تھی، تم صرف تقریر میں پڑھتے ہو۔ اللہ کے نبی نے تو بتایا تھا یہ پڑھنے والی چیز ہے، آسمان سے سورہ فاتحہ کے برابر کوئی چیز نہیں اتری، تو پڑھ کب؟ نماز کی ہر رکعت میں پڑھ۔ نماز ہے کوئی نہیں، تقریر کر لی ایاک نعبد و ایاک نستعین، مت ماری گئی مسلمانوں کی۔ زندگی ایسی گزاری اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ میں ان کی ایک بات آپ کو صرف بتاؤں، پھر ہم کشمیر کی باتیں کرتے ہیں، کچھ خدمت کی باتیں کرتے ہیں۔ تھا ہی کیا، سیدنا عمر آئے گھر میں، چٹائی پہ لیٹے تھے، قمیص نہیں پہنی تھی، ایک تکیہ تھا جس میں فوم تھا، روئی تھی یا کھجور کی چھال اور پتے تھے، پانی کا ایک مشکیزہ تھا، اور 2 چمڑے پڑے تھے جن کو رنگنے کے لیے کیکر کے ٹکڑے پڑے تھے، تھوڑے سے جو اور ستو تھے۔ حضرت عمر رونے لگے کہ عمر تو کیوں روتا ہے؟ چٹائی کا سارا ڈیزائن کہاں پرنٹ ہوا تھا؟ سارا چھاپا اس چٹائی کا کمر مبارک پہ برابر چٹائی بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس کھجور کی چٹائی پہ سوئے، تو وہ سارا نشان بن گیا۔ حضرت عمر رونے لگے رضی اللہ عنہ، کہا تو کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کے پاس اتنا کچھ ہے، آپ بھی اللہ سے کچھ مانگ لیں۔ کہ عمر تو اب تک وہم میں ہے، ہم نے اس دنیا میں لینا نہیں، ہم نے اللہ سے کہاں لینا؟ آخرت میں لینا۔ یہ بھی کوئی اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں فارغ کر دیتا ہے، ہم نے یہاں نہیں لینا، ہم نے آخرت میں لینا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سفر میں، شاید میرے جیسوں کو تو آج چٹائی پہ سونا پڑے تو شاید نیند ہی نہ آئے۔ ابن مسعود کہتے ہیں ہم سفر کے اندر تو آپ چٹائی پہ لیٹیں، میں حاضر ہوا اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ایک گدا بنا کے لیں، ایک یہ جو روئی کا گدا کو اس طرح کی چیز بنائیں۔ کہا میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے رکا اور سب کچھ چھوڑ کے آگے چلا گیا۔ ایک گدے کو دنیا کہتے تھے۔
अम्मा जी आयशा ने एक पर्दा लटका दिया घर में, कहा आयशा इसको उतार दे, इसे देख के मुझे दुनिया याद आती है। एक पर्दा दरवाजे पे लटका, उतरवा दिया। बाज रवायात में कि तस्वीर है, बाज में ये कि इससे मुझे दुनिया का ख्याल आता है, इसको उतार। अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा के घर में गए हैं, कीमती पर्दा लगा है, पलट के आ गए, पलट के आ गए, अंदर दाखिल नहीं हुए। घर वालों में बेचैनी, क्या हुआ? सैयदा फातिमा ने हजरत अली को भेजा, पूछो तो सही मेरे अब्बा आए थे, अंदर दाखिल नहीं हुए। पूछने के लिए आए कि क्या हुआ? कहा तुमने एक कीमती पर्दा लटकाया है, मैं नहीं आता। जाके कहा यह मसला हुआ। सैयदा फातिमा उसी वक्त आके कहती हैं कि आप हुक्म करें, आप किस बात पे खुश होते हैं? उतर जाए। कहा फलां औरत मदीने की, उसके घर पहुंचा दो। अपनी बेटी के घर से उतरवा के गरीब के घर में पहुंचा दिया। अपने लिए जिए ही नहीं। यही बेटी आई सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, बहुत सारी रिवायात है, मैं इसको शॉर्टकट वाली में बयान कर देता हूं। आके हाथ दिखाए, हाथों पे निशान थे। आप में से कोई बंदा कस्सी चलाता रहा है ना, मजदूरी करता रहा है, तो उसे पता है हाथों के निशान क्या होते हैं, अट्टन क्या होते हैं। हम पंजाबी में कहते हैं चन्नियां बांध जाती ने, आपले बन जाते हैं, सख्त हो जाते हैं हाथ। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खातूने जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार, जिगर गोशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने फातिमा को दुख दिया उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने फातिमा को सताया उसने मुझे तकलीफ दी। वो बेटी आके हाथ दिखाती हैं, ये बाबा मेरे हाथ हैं, मैंने सुना आपके पास कुछ लौंडियां और गुलाम आए हैं, मुझे भी दे दे। कहा बेटी तुमने आने में देर कर दी, मैंने वो किसको दे दिए? जो बदर में शहीद हुए थे, मैंने उनके बच्चों को दे दिए, अपने बच्चों को नहीं दिया, शहीदों के बच्चों को दिया। हम लोग बातें बहुत करते हैं मगर शहीदों के बच्चे याद कितने? सही बुखारी से लेके, ये उस्ताद मोहतरम बैठे हैं अबू मूसा साहब, इनसे ये रिवायात जगह जगह सुन लीजिएगा। कहीं लिखा होगा कि हमारे बिस्तर में आके बैठ के हम आपके कदमों की ठंडक अपने सीनों में महफूज करते थे। कहीं अम्मा जी आयशा से मिलके आई और उन्होंने आप बताया अल्लाह के नबी आए, कई रिवायात आपको मिलेंगी। कहा मैंने जो लोग बदर में शहीद हुए थे फातिमा, मैंने उनके बच्चों को दे दिया। तू मेरा बेटा 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर और एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। रात को पढ़ के सो जाया कर, ये लौंडियों गुलामों से बेहतर है। सैयदना अली कहते फिर जिंदगी में हमने कभी ये वजीफा छोड़ा नहीं था। और हम में से कितने जो रात को सोते हुए करते हो? हम रात को सोते हुए हमारे हाथों पे अल्लाह का उंगलियां जिक्र के लिए, जुबान जिक्र के लिए, या मोबाइल सो जाते हैं नकते मोबाइल बाजते फिर उठ जाते हैं। हाथ अल्लाह के जिक्र पे होते हैं या रिमोट पे टीवी के? अल्लाह ना करें इस तरह। सूरतें पढ़ते कुल हु अल्लाह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फिर अपने हाथ पे फूंक मारते और फिर अपने बदन पे फेरते। आखिरी दिनों में इतनी नकाहत हो गई कि हाथ नहीं उठा। सैयदा आयशा कहती रज़ी अल्लाह अन्हा मैंने सूरतें पढ़ी और फिर मैंने आपके हाथों पे फूंका और आपके हाथ हिलते नहीं थे, मैंने वो हाथ पकड़ के अपने हाथों में लेके आप पे फेर दिए, क्योंकि आपके हाथ मेरे हाथों से ज्यादा बरकत वाले। हमें इन चीजों का पता ही नहीं, जिंदगी का मकसद ही नहीं। ये बेटी के घर के हालात हैं कि मजदूरी करके काम करके हाथों पे अटल बने। अम्मा जी आयशा कहती रोटी नहीं मिली, मगर घर क्या थे, अपने वास्ते कभी जिए ही नहीं। अम्मा जी आयशा कहती रज़ी अल्लाह अन्हा, औरत आ गई, उसके साथ 2 बच्चियां, कहने लगी भूख के साथ हूं, खाने को दो। कहती घर में कुल 3 खजूरें, एक हदीस में कि सिर्फ 1 खजूर थी पूरे घर में, 1 खजूर था। ये मंजर, घर की चारपाई पे 1 खजूर पड़ी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर को देख के क्या कहते हैं? पूरे घर में 1 खजूर है, खाई के छोड़ दी। मंजी पे चारपाई पे 1 खजूर पड़ी है, देख के कहते हैं अगर मुझे ये खदशा ना होता ये सदके की है तो मैं उठा के खा लेता। 1 खजूर पूरे घर में, वो भी छोड़ दी, कहीं सदके की ना हो।
ایسا وقت بھی اس گھر میں آیا اور کئی دفعہ آیا کہ جب امہات المومنین نے 9 گھروں سے آواز دی جاؤ جا کے اللہ کے نبی کو کہو، جس نے ان کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ سحریاں افطاریاں آئیں گی، کیا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا۔ رمضان میں تو اتنا ملتا ہے کہ سارا سال اتنا نہیں، پھر کہتے ہیں کہ کھانے کو نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ کھولتے، وہ نہ ملتا تو چھہارے سے روزہ کھولتے، چھہارا نہ ملتا تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے تھے۔ کوئی مسلمان پانی سے روزہ کھول کے دیکھے تو صحیح۔ مگر وہاں تو جہاد کرنے کے لیے بھی پورا دن میں کیا ملتا تھا؟ ایک کھجور۔ پورا دن میں ایک کھجور ملتی تھی۔ دنیا فتح کر دی 50 سالوں میں، دنیا کے ملک فتح کر کے 100 سالوں میں 99 لاکھ مربع میل فتح کر کے دنیا کے 3 بر اعظم اسلام کی قلم رو میں شامل ہو گئے۔ صرف 100 سال لگے، دنیا کا منظر بدل دیا۔ جدھر جاتے تھے، کیا روس ہو، کیا ایشیا کوچک ہو، کیا قبرص ہو، کیا شام ہو، کیا روما ہو، کیا فارس ہو، کیا دمشق ہو، قسم سے مسلمانوں کے قدم اٹھتے تھے، رکتا کوئی نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا۔ سلمان بن اکوا کہتے ہیں ذات الرقاع تو اس لیے ہم نے اس جنگ کو کہا، ہم اس جنگ میں گئے پیدل چلے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پتھروں پہ چلنے کی وجہ سے گوشت کے تلوے سے گوشت اڑ گیا اور ناخن ٹوٹ گئے، ہم نے ٹاکیاں باندھی، ہم نے دھجیاں باندھی، اس لیے اس جنگ کا نام ذات الرقاع تھا کہ ہمارے پاس کوئی جوتا نہیں تھا، ہمارے گوشت پھٹ گئے تھے، گر گیا تھا، ہمارے پاؤں کے نیچے گوشت نہیں تھا اور ہمارے انگلیوں میں ناخن نہیں تھا، ہم نے پٹیاں لپیٹی تھی، اس واسطے اس جنگ کا نام پٹیوں کی جنگ تھی۔ دنیا فتح کر کے حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ دین، محنت، روٹی ملی نہیں ملی اس کی پرواہ نہیں کی۔ انس کہتے ہیں میرے ابو طلحہ، ان کے ستیلے باپ کہہ سکتا ہوں ہماری لینگویج میں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولنا چاہتے سے آپ سے گفتگو نہیں ہوتی تھی، بھوک سے اتنی نکاہت تھی کہ آپ لفظ ادا کرتے تھے اور آپ سے لفظ ادا نہیں ہوتے تھے۔ کام کیا ہے۔ اماں جی عائشہ کی ایک بات بتانے لگا تھا، اس دنیا سے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا اماں جی عائشہ کے، پھر اماں جی عائشہ کے لیے الگ گھر بنا کے اسی حجرے میں رہتے تھے، بتائیں اماں جی اسی قبر والے کمرے میں رہتی تھی، الگ گھر نہیں تھا۔ کہتے پھر میرے ابا دفن فوت ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق، ان کو بھی آپ سے نیچے کر کے وہاں دفن کیا گیا اور درمیان میں نے ایک پردہ لگا دیا، سیدنا عمر فاروق شہید ہو گئے، ان کا پیغام ملا، ان کو بھی دفن کر دیا گیا۔ پھر میں نے ایک دیوار کروا دی 2 میٹر بائی 3.25 میٹر بائی 3 میٹر جگہ پہ 35 سال گزارے۔ 0.25 میٹر کتنا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے، یہ پڑھا لکھا آدمی؟ ہاں کوئی بتا دے؟ 2.5 فٹ کہہ سکتے ہیں، ہوتا نہیں ہے اتنا، اس سے کم ہوگا۔ 3 میٹر 3 میٹر لمبی جگہ تھی، 10 فٹ 2.5 فٹ آپ نے چوڑی کہہ دی۔ 35 سال اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ اتنے سائز کے گھر میں رہی ہیں، کمال کر گئے لوگ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، نہ روم ان کے سامنے ٹھہرا، نہ فارس ان کے سامنے ٹھہرا، جہاں گئے اللہ نے فتح دے دی۔ اندلس ہم گئے تھے، یورپ ہمارا تھا، جہاں آج آپ کشمیر کے لوگ جس جا کے یورپ میں رہتے ہیں، جس سویڈن میں جا کے رہتے ہیں، جس فرانس میں جا کے رہتے ہیں، جس جرمنی میں یہ جاتے ہیں، جو اندلس آج ہے اس میں مسجد قرطبہ بھی تو ہے، اس میں الحمرہ بھی تو ہے، اس میں غرناطہ بھی تو ہے، اس میں اشبیلیہ بھی تو ہے۔ وہ سب کس کے ہیں؟ دنیا کو علم دیا تو ہم نے، دنیا کو سائنس دی تو ہم نے، دنیا کو ترقی دی تو ہم نے، دنیا کو شعور دیا تو، اندھیروں میں ڈوبی دنیا کو اجالے دیے تو آپ نے، کیوں مایوس ہوں گے؟ ان کو کہنے دیں۔ میں تو اس عبد القدیر کی قوم سے مخاطب ہوں، اکیلے بندے نے کشمیر میں 50,000 جوان اکٹھے کر دیے جہاد کے لیے۔ انگریز کی عدالت میں مقدمہ چلا،
سارے کشمیری اس کے پیچھے، باہر لوگ جمع ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اندر پیشی پڑی، ایک نے کہا اذان کیا ہے، ایک اذان کو بڑھا، سنتری نے کہا کہ جج اندر کہتا اذان بند کرو، اس نے کہا یہ اللہ اکبر ہے، بند نہیں ہوتی، اس نے گولی ماری، کشمیری بھاگ گئے۔ دوسرا کھڑا ہوا، 22 لوگ شہید ہو گئے، لا الہ الا اللہ پہ اذان پوری ہو گئی۔ ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں، کیا جموں، کیا سری نگر، کیا ڈوڈا، کیا پلوامہ، کیا لولاب، کیا بانڈی پور، آج بھی کشمیر کی وادیوں میں جائیں گے، عام قبرستان بھی اتنے ہیں اور شہداء کے قبرستان بھی برابر ہیں، قربانی کے لوگ ہیں، اور قربانیاں اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور ہمارا سارا جہاد، ہماری ساری قربانی، ساری تحریک اپنے رب کی مدد سے ہے، اس کی توفیق سے ہے۔ وہ آزماتا ضرور ہے، لمبا کر سکتا ہے، بے حاصل اور بے مقصد نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں جی کشمیر کا بھی حالات ہی نہیں، میں پوچھتا ہوں پاکستان بننے کے حالات تھے؟ بن گیا۔ افغانستان سے امریکہ بھاگ جائے گا، 1.5 سال پہلے، اس سے زیادہ عرصہ پہلے آپ نے راتوں کو چوروں کی طرح ان کو بھاگتے دیکھا ہے، اپنے ٹینک، اپنی گاڑیاں، اپنے اسلحے، اپنے یونیفارم، اپنے کنٹینر، اپنی ٹیکنالوجی افغانستان میں چھوڑ کے جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ کابل کتنے لوگوں نے فتح کیا؟ میں باقاعدہ معلومات پہ آپ کو بتاتا ہوں، 12 موٹر سائیکلوں پہ 22 نوجوان تھے جنہوں نے جا کے کابل فتح کیا ہے، دیکھنے گئے تھے، آگے مزاحمت ہی نہیں ہوئی، کابل کے محل میں جو داخل ہوئے تو کل 22 نوجوان ہیں، اور ٹینکوں پہ بیٹھ کے گئے، توپیں لے کے گئے، میزائل لے کے گئے، امریکہ سے لڑائی تھی، خالی ہاتھ، کسی کے کپڑے استری نہیں ہیں، کسی کا جوتا۔ آج بھی گوگل کر لیں گے نا جو کابل میں داخل ہوئے، ان کی گنتی بھی کر لیجئے گا، ان کے حلیے بھی دیکھیے، صوفے امریکیوں کے، اور کیا وہ ان کے حکمران اشرف غنی سب کے، اور وہ چوکڑی مار کے بیٹھے، دال سیمیاں کھا رہے ہوتے بیٹھے، انہوں نے پرواہ کوئی نہیں۔ قندھار کا گورنر کابل فتح ہوا، سڑک پہ سجدہ کر رہا ہے، سپہ سالار پارلیمنٹ میں پہنچا، مجاہد اس کے ساتھ ہیں، اور رو رہا ہے، اور اسے قاری سے کہتا ہے آج مجھے پڑھ کے سناؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور سارے ہی رو رہے ہیں کہ اللہ تیری مدد آ گئی ہے، تیری مدد آ گئی ہے، ان کو شکست ہو گئی ہے، فوج در فوج داخل ہو گئے، نظام بدل دیا۔ آج معیشت بھی ہے، آج دنیا کا پرامن ترین ملک کون سا پورے خطے میں؟ کسی کو کہیں نا جرت ہے کسی کی؟ اغوا کر لیا رات میں، بچہ اغوا کر لیا کسی نے، بندے مل گئے 3، پھانسیاں دے کے کرینوں پہ لٹکا دیے، 3 دن اتارنے نہیں دیے، کسی کو جرت نہیں، کتنے بچے چپ کر کے خود گھروں میں پہنچے۔ 26 سال کے بعد نوجوان اپنے گھر میں پہنچا ہے، 26 سال کے بعد ماں کو ملا، میدانوں میں رہا، قربانیاں دینی پڑتی۔ 4 سال کے بچے کی تصویر اب بھی میرے موبائل میں ہوگی، اس کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، پورے قبیلے کا سردار، 4 سال کا بچہ۔ لوگوں نے پوچھا اس کو کیوں بناتے ہو؟ کہتے بڑا بچہ کوئی نہیں تھا، سب شہید ہو گئے، مردوں میں 4 سال کا بچہ ہے، اسی کو سردار بناتے ہیں۔ انس حقانی، یوں ابھی بھی تصویریں میرے پاس اس کی، یوں اس نے ہتھکڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، کہتا پچھلے سال یہ پہنتے تھے، یہ بگرام کی جیل ہے، پچھلے سال یہاں ہوتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے حکومت پہ پہنچا دیا، پچھلے سال زندانوں میں تھے، آج حکومتوں میں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ زندانوں سے محلوں میں لے آئے، وہ جیلوں سے محلوں میں پہنچائے، اس کا اختیار ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اس سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا جماعت کو، کیوں بھائی؟ جب تک اس پاکستان میں اور آزاد کشمیر کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، مقبوضہ کشمیر کی مدد بھی صحیح طور پہ نہیں کی جائے گی۔ آپ کی قربانیاں ہوں اور ان کی کارستانیاں ہوں، میچ نہیں کرتا تو انشاءاللہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنانا ہے۔ کئی بندے کوئی دین کا کام کرو، یہ سیاست تو دین کا کام ہی نہیں ہے۔ میں
मैं 2 सवाल करूंगा, मेरी बात मुकम्मल हो गई, 2 सवाल करूंगा। ये उलमा किराम बैठे हैं। अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जो खुशकिस्मत 7 लोग होंगे, इनमें से पहले का नाम बताएं। इमामुल आदिल की आवाज आई है मुझे कि नेक हुक्मरान, कई कहते कोई नेकी दा काम करो, किस सियासत पै गए। पहला काम ही ये है, जो बंदा अल्लाह के अर्श के नीचे होगा वो इमामुल आदिल, जिन 3 बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। रोजेदार को तो सारे बताते हैं, मजलूम को तो सारे बताते हैं, पहला कौन सा है? पहला मजलूम नहीं है, पहला रोजेदार नहीं है, पहला आदिल हुक्मरान है। 40 दिन की बारिश हो, उससे ज्यादा रहमत बरकत किसमें? अल्लाह की एक हद नाफिज हो जाए। और ये दुनिया अल्लाह ने हमें दी है, इसमें अल्लाह का निजाम लेके बड़े लोग आपको बताएंगे, इनको ये भी जमात हुन छट गई जिहाद, ये इस्लामाबाद वास्ते तुर पई। नहीं, इस्लामाबाद नहीं चाहते, इस्लामाबाद में इस्लाम आबाद चाहते हैं। क्या इसमें आप हमारे साथ हैं? इंशाल्लाह कश्मीर मिलेगा। अल्लाह से लेना है। हमारी दुआओं में कमी है, हमारी मेहनतों में कमी है। हम कंप्रोमाइज नहीं हुए। आपा जी आसिया अंद्राबी को जज के पास पेश किया, सिपाही कहने लगा गिरफ्तार किया इनको। कहने लगी नहीं नहीं, मुझे गिरफ्तार नहीं किया, मुझे अगवा किया है, मैं तुम्हारे मुल्क की रहायशी नहीं हूं, तुम मुझे किस तरह गिरफ्तार कर सकते हो? तुम मुझे पाकिस्तान से अगवा करके लाए हो, मेरा श्रीनगर पाकिस्तान है। वो कश्मीर को क्या कहते हैं? वो कहती पाकिस्तान से हमारी रूह जुड़ी है, हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। उनसे कहने लगे एक बयान हल्फी दे दो, एक एफिडेविट कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से। कहती किस तरह कह दूं, पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, वहां तो रिश्ता ईमान का है, मैं जान दे सकती हूं, ईमान नहीं छोड़ सकती, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर वादा कर चुकी हूं। शब्बीर शाह साहब ने कैसे जिंदगी गुजारी? सैयद अली गिलानी आखिरी लम्हे भी पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं और पाकिस्तान का परचम निकलवाते हैं, इसको मेरा कफन देना। यासिन मलिक साहब की जिंदगी कैसी है? मुसर्रत आलम साहब ने जिंदगी किस तरह गुजारी? अब्दुल गनी भट्ट साहब के बारे में क्या कहेंगे? आज भी सारे जेलों में आपा जी आसिया इंदराबी, हाय हाय। डॉक्टर कासिम पख्तू को कितने साल हो गए जेल में? 92 से गिनते मुझे बताएं जरा साल। 31 साल में 6 महीने के लिए बाहर आए, बाकी सारे 32 साल सजाए उम्र कैद भी 2 दफा इससे कम होती गुजार दी। क्यों जेल में? उनका बेटा कहता मैंने अब्बा से कहा कभी तो बाहर आओगे। कहने लगा जब कश्मीर आजाद होगा उस दिन हम जेल से निकलेंगे, हमने कश्मीर की जेल को तोड़ना है, इसलिए जेल में बैठे। हम इसलिए कैद बर्दाश्त करते हैं कि कश्मीर आजाद हो जाए। कब्रें बनी हैं, नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं, इंशाअल्लाह ये कुर्बानियां जिंदा रहेंगी। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में भी खिदमत का काम है। अभी ये बोल अली भाई ने, रिजवान भाई ने आपको बताया ये करेंगे। आज भी सलाब अफगान के लिए घर बनते हैं, आज भी उनको राशन देंगे, गली मोहल्ले में खिदमत का काम करेंगे, मगर कश्मीर को किसी लम्हे छोड़ नहीं सकते। कश्मीर का मसला हमारे ऊपर कर्ज भी है, फर्ज भी है। इंशाअल्लाह आज ये प्रोग्राम यहाँ करते हैं, वो दिन करीब है जब श्रीनगर में मैं और आप बैठे होंगे और ये प्रोग्राम होगा, उससे अगले मरहले में अल्लाह की जन्नतों में इकट्ठे होंगे, अल्लाह के नबी के साथ इकट्ठे होंगे, सहाबा के साथ इकट्ठे होंगे, अपने शहीदों के साथ इकट्ठे होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वमा अलैना इल्लल बलाग।